بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم بستری کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے اور کن جگہوں پر ہم بستری کرنا حرام ہے؟ ہم بستری سے متعلق یہ ایسے سوال ہیں جو سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا کہ کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو وقت تمام شرعی ممانعتوں سے خالی ہو، اس میں اچھی نیتوں یعنی نیک اولاد حاصل کرنے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت کرنے، عورت کے ادائی حق اور اپنے آپ کو پریشان خاطری و پریشان نظری سے بچانے کی نیت کے ساتھ ہم بستری کرے، نہ خود پورا برہنہ ہو اور نہ عورت کو مکمل برہنہ کرے کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ نیز اس حالت میں نہ منہ قبلہ کی طرف ہو اور نہ پیٹھ، اور فارغ ہونے کے بعد فوراً جدا نہ ہو بلکہ عورت کی حاجت پوری ہونے کا بھی لحاظ رکھے۔ ہم بستری میں پہنے ہوئے کپڑے غسل کرنے کے بعد دوبارہ پہننے سے پھر سے غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کپڑے پر نجاست لگی تھی، اب نہانے کے بعد جب وہ کپڑے پہنے تو نجاست جسم پر لگ گئی تو صرف اس نجاست کو دور کرنا ہوگا۔ ہر مرد و عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی عورت میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو وہ اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دے تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک و صاف کر لے اور خود کو آراستہ کر لے۔ بیشتر اطلاع سے عورت پر بھی شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے تو دونوں کو مباشرت کا پورا لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کرے، ورنہ وضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مرد و عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر پر سونا ضعف باہ پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو مباشرت نہ کرے۔ ایسی حالت میں لطف مباشرت سے حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پاخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس نامکمل مباشرت سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہو پاتا عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور وہ اعصابی بیماریوں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، جماع سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دنوں بعد بیوی سے ہم بستری کی جائے یعنی شرعی حق کیا جائے۔ یا جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ہم بستری میں وقفے کی دو حیثیتیں ہیں، ایک شرعی یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتے ہیں، دوسری طبعی یعنی طبی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں بارے میں بہت بات کریں گے۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کہ کتنی بار اور کتنے وقفے سے ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالت اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، اور پھر جب قوت اور طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کر لے، لیکن جماع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا تو
دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے۔ میں نے عرض کی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو ایسے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی یعنی کچھ چھوڑ بھی دیا کر اور قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیری جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث شرح میں یہ ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادت میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جماع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے، اور خاوند پر بیوی کا حق یہ ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں 1 رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور بیوی کی خواہش خاوند پر ہم بستری اور جماع واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو اور یا پھر اسے ایسے کرنا معیشت سے ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائے تو خاوند پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو۔ شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحش اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہی جیسے یہ بچا ہو سکے تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو حالت اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام و تجارت وغیرہ یا کسی شرعی عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کی کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلاً وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہو یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر معمول رہے، تو اس میں ضروری یہ ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنے بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں یا جہاد پر واپس چلا جائے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجی اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہے، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا تھا۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جماع سے دوسرے جماع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جماع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد جماع کرنا چاہیے۔ 3 دن سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں دوبارہ یا روزانہ جماع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخرکار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد ہم بستری کرنے سے جسم میں کسی قسم کی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے، تمام زندگی تک مخالف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ ہم بستری کیوں ضروری ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ایک ہم بستری انسان کی فطری ضرورت ہے جو نسل انسانی کی بقا اور افزائش کے لیے اہم ہے۔ یہ جنسی خواہش کو پورا کرتی ہے جو انسان کی حیاتیاتی ساخت کا حصہ ہے۔ 2 یہ شوہر اور بیوی کے درمیان قربت اور محبت کو بڑھاتی ہے۔ جذباتی تعلق مضبوط ہونے سے دونوں کے درمیان اعتماد اور سکون پیدا ہوتا ہے۔
3. ہم بستری سے جسمانی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جیسے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے، خون کی روانی میں بہتری آتی ہے۔ 4. ہم بستری انسانی نسل کے تسلسل کے لیے ضروری ہے اور اس کے ذریعے خاوند کی تشکیل ممکن ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم بستری کے دوران دونوں فریقین کی رضامندی، احترام اور جذبات کو اہمیت دی جائے تاکہ یہ عمل مثبت اور خوشگوار ہو۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں بتایا گیا ہے کہ ہم بستری کتنے دن بعد کرنی چاہیے اور ہم بستری کیوں ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔